spokesman for a large group of India's Mohammedans is the leader of the All India Muslim League, Muhammad Ali Jinnah. In direct conflict with the Congress Party's demand for national independence, he demands that Britain create a separate and independent state out of those provinces in which Muslims predominate. At his palatial home in Bombay, India's Muslim leader, Jinnah, in a precedent-breaking meeting with Gandhi, leader of the rival Hindu faith. Disappointing news for reporters waiting outside. No agreement on one of India's oldest domestic issues, the long-standing struggle between Hindus and Mohammedans. For Gandhi at 75, there is no retreat. On August 14th, 1947, the new nation of Pakistan was born. Lord Louis Mountbatten, representing the Crown, relinquished British control over the new state, which had been part of British India, and Pakistan took its place among the nations of the world. अस्सलामुअलैकुम इन्फोटेक अलर्ट के मौजूद नाज़रीन, दोस्तों आज हम एक शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जो आज स्क्रीन पर देख रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म के नाम पर मशहूर ये शख्सियत जो 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुआ है और 11 सितंबर 1948 को ये वफात पा गए हैं। एक बैरिस्टर, सियासतदान और पाकिस्तान के बानी थे। जिन्ना ने 1913 से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के क़याम तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमा के तौर पर खिदमत सर अंजाम दिए और फिर अपनी मौत तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए। पाकिस्तान में उन्हें कायदे आज़म, अजीम रहनुमा और बाबाए कौम के तौर पर इज्जत दी जाती है। उनकी सालगिरह पाकिस्तान में कौमी तातील के तौर पर मनाई जाती है। जिन्ना के वालिद जिन्ना भाई पूंजा, पैदाइश 1850 है। 3 बेटों में सबसे छोटे थे। उसने अपने वालिदैन की रजामंदी से एक लड़की मिट्टी बाइल से शादी की और कराची की बढ़ती हुई बंदरगाह पर चला गया। वहाँ नौजवान जोड़े ने 3 मंजिला मकान वजीर मेंशन की दूसरी मंजिल पर एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। वजीर मेंशन को तब से दोबारा तामीर किया गया है और उसे एक कौमी यादगार और म्यूजियम बना दिया गया है, क्योंकि उस हकीकत की वजह से कि कौम के बानी और हर दौर के अजीम रहनुमाओं में से एक उसकी दीवारों के अंदर पैदा हुआ है। दिसंबर 1876 को मिट्टी बाई ने एक बेटे को जन्म दिया जो 25 बच्चों में से पहला था। नाजुक शेर ख्वार बच्चा जो इतना कमजोर दिखाई देता था कि उसका वजन मामूल से चंद पाउंड कम था, लेकिन मिट्टी बाई गैर मामूली तौर पर अपने छोटे लड़के को पसंद करती थी और उसके बात पर इसरार करती थी कि वो बड़ा होकर कामयाबी हासिल करेगा इंशाअल्लाह, और वो बनकर मोहम्मद अली जिन्ना बन गया। उसको क्या पता कि वो बनने वाला है कायदे आज़म और पाकिस्तान का बानी। तो दोस्तों 1880 की दिहाई के अवाइल तक जिन्ना भाई पूंजा का तजारती कारोबार काफी तरक्की कर चुका था। उसने हर किस्म के सामान को संभाला। रोई, ऑन, काले तेल की बेच और बरामद के लिए अनाज मास्टर ने मसरूफ बंदरगाह में सामान दाते बेहतर चीनी की दरामद का सामान तैयार किया। कारोबार अच्छा था और मुनाफा बहुत ज्यादा था। 1887 में जिन्ना भाई की इकलौती बहन में भाई बम्बई से मिलने आई। जिन्ना अपनी खाला से बहुत प्यार करते थे और उसके बरअक्स उसने अपने भतीजे को मेट्रोपॉलिटन शहर होने और हिंदुस्तान में अपनी शनाख्त बनाने के बाद जिन्ना के लिए उसे अपने साथ ले जाने की पेशकश शामिल किया जा सकता है। इसकी मां की मायूसी का बाइस था जो अपने गैर मुतनाज़िया पसंदीदा मुंसलिक से अलग जिन्ना ने निसफ सदी तक कानून और सियासत दोनों पर अमल किया है। उन्होंने एक वकील के तौर पर एक खुशकिस्मती कमाई और हिंदुस्तान में मुसलमानों की रहनुमा के तौर पर खुशहाली का एजाज और शुक्रगुजारी हासिल की। 1896 में जब जिन्ना ने आज़ाद इंग्लिस्तान के साहिलों को छोड़कर हिंदुस्तान को मुसख्खर करने के लिए सफ़र किया तो शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन वो साबिक़ा हिंदू लीडरों के तौर से तारीख रकम करने पर मजबूर हो जाएंगे और उनका सबसे बड़ा ब्रेफ ये होगा वो उस मुकदमे को जीतेगी। हिंदुस्तान मुसलमानों का एक अलहदा वतन होगा।
جناح 1896 میں لندن سے ہندوستان واپس چلے آئے اور انہوں نے کراچی میں مختصر قیام کے بعد ممبئی جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ممبئی کا انتخاب کیا کیونکہ اس نے ان کی قانونی فیکلٹیوں کے استعمال کی گنجائش اور ان کی سیاسی عزائم کے لیے زمین کی پیشکش کی تھی۔ ممبئی میں اس وقت ہندوستان کے وکیل و سیاستدانوں کا سب سے روشن ستارہ تھا۔ رانا ڈے، بدر الدین طیب جی، گاندھی تلک، گوگلے کاوس جی، دادا بھائی نورو جی، بولا بھائی دیسائی، واچا نریمان اور بہت سے نامور آدمی ممبئی میں مقیم تھے۔ وہ 24 اگست 1896 کو ممبئی کے ہائی کورٹ میں بیرسٹر کے طور پر داخل ہوئے۔ اس نے اپولو ہوٹل کے کمرہ نمبر 110 میں قیام کیا۔ اس وقت تک والد کے کاروبار میں شدید نقصان ہو چکا تھا اور انہیں 1 سال یا اس سے زیادہ عرصہ تک شاید ہی کوئی بریف ملے، لیکن انہوں نے اپنی نازک مالی حالات میں بھی غریبوں اور ناداروں کی مدد کرنا کبھی نہیں چھوڑا۔ قائد اعظم نے اپنی نوجوانی میں محمد علی جناح اپنے والدہ کے کہنے پر گجرات کے پنیری گاؤں سے تعلق رکھنے والی امبائی نامی ایک دور کے کزن سے شادی کی تھی۔ ان کی شادی کے وقت جناح کی عمر صرف 16 سال تھی اور امبائی کی عمر 14 سال تھی۔ شادی ان کی والدہ نے طے کی تھی کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ جب جناح انگلینڈ گئے تو شاید وہ کسی انگریز لڑکی سے شادی کر لیں گے۔ یہ جوڑا مشکل سے ایک ساتھ رہا کیونکہ جناح اپنی شادی کے فوراً بعد ہندوستان روانہ ہوئے اور چند ہفتوں بعد امبائی کا انتقال کر گئے۔ پہلی شادی 1892 میں اور دوسری شادی 1918 میں رتن بائی پیٹٹ، دنشا مانیک جی پیٹ اور رتن جی دادا بائی ٹاٹا کی پوتی سے ہوئی۔ دوستوں، محمد علی جناح اور فاطمہ علی جناح پاکستان کی تاریخ میں اہم شخصیات رہی ہے۔ جناح کو پاکستان کا بانی سمجھا جاتا ہے اور انہیں آزادی کے بعد پاکستان کے پہلے گورنر کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہے، جبکہ فاطمہ نے تحریک پاکستان کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا ہے اور وہ پاکستان کی بانی میں آتی۔ جناح اور فاطمہ اپنی موت کے بعد بھی پاکستان میں انتہائی اہم اور قابل احترام شخصیات رہے ہیں۔ دنیا میں کئی عوامی مقامات، یونیورسٹیوں اور ہسپتالوں کا نام جناح کے نام پر رکھا گیا ہے اور ان کی بہن فاطمہ اور سابق کی یوم پیدائش اور یوم وفات پاکستان میں عام تعطیلات میں شامل کیے ہیں۔ جناح کے 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے: محمد علی جناح، احمد علی جناح، بندے علی جناح، رحمت بائی جناح، شیری بائی جناح، فاطمہ علی جناح، مریم بائی جناح۔ دوستو، جناح کے عقائد اور ذاتی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو جناح نے کمال اتاترک کی تعریف کی اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی دینا سے، جو اس وقت 13 سال کی تھی، کئی دنوں تک اتاترک کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ جناح نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے باوجود اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کبھی کسی مسجد میں نہیں گئے اور مسجد کے روایتی رویے سے ناواقف ہے، نیز حلال غذا کے اصولوں کی پابندی نہیں کرتے۔ جناح کی میراث پاکستان محی الدین کے مطابق وہ پاکستان میں اتنی ہی معزز تھے اور اب بھی ہے جتنے کہ جارج واشنگٹن امریکہ میں ہے۔ پاکستان اپنے باوجود وجود کا مرہون منت ہے اور ان کی مہم جوئی، مستقامت اور فیصلے۔ جناح کی اہمیت پاکستان کی تخلیق میں ایک یادگار ہے اور بے پناہ ہے۔ سٹینلی والپرٹ 1988 میں جناح کے اعزاز میں ایک تقریر دے اسے پاکستان کی سب سے بڑی رہنما تصور کیا گیا ہے۔ اگر ان کی تعلیم کے بارے میں بات کریں تو جناح نے وکالت لندن سے کی۔ لندن پہنچنے کے بعد فوراً جناح نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بزنس اپرنٹس شپ ترک کر دی۔ اپنے والد سے ناراض ہو کر، جنہوں نے ان کی روانگی سے قبل انہیں 3 سال تک زندہ رہنے کے لیے کافی رقم دی تھی، خواہشمند بیرسٹر نے لنکزان میں 1892 میں جناح بائی پونجا کے ایک کاروباری ساتھی سر فریڈرک لی کرافٹ نے نوجوان جناح کو اپنی فرم گراہم کی شپنگ اور ٹریڈنگ کمپنی کے ساتھ لندن اپرنٹس شپ کی پیشکش کی۔ اس نے اپنی والدہ کے مخالفت کے باوجود یہ عہدہ قبول کیا ہے۔
جس نے جانے سے پہلے اسے اپنے کزن کے ساتھ طے شدہ شادی کرنے پر مجبور کیا، جو پڑھے لکھے آبائی گاؤ امبائی جناح سے اس کے 2 سال چھوٹے تھے۔ جناح کی والدہ اور پہلی بیوی دونوں انگلینڈ میں ان کی غیر موجودگی کے دوران انتقال کر گئے، اگرچہ لندن میں اپرینٹسشپ کو جناح کے لیے ایک بہترین موقع سمجھا جاتا تھا۔ 1893 میں جناح بھائی کا خاندان ممبئی چلا گیا۔ دوستو، محمد علی جناح جو کہ قائد اعظم اور بابائے اعظم کے نام سے مشہور تھا، وہ 1876 میں پیدا ہوئے اور 1948 میں وفات ہوئے، جس کی کل عمر 72 سال یا 77 سال بنتی ہے۔ تو اس کی بجائے وہ پاکستان کے ایک عظیم بانی اور ایک عظیم سردار رہا جو کہ سربراہانوں میں سے تھا۔ ملک میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اعلیٰ تعلیم انگلستان سے حاصل کی۔ ان دنوں برصغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی، مسلمان بدحال تھے۔ آپ نے مسلمانوں کی رہنمائی کی اور انہیں ایک پرچم تلے اکٹھا کیا۔ آپ کی محنت رنگ لائی اور ایک طویل جدوجہد کے بعد مسلمانوں نے ایک آزاد وطن پاکستان حاصل کیا۔ آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ آپ ایک ذہین، بہادر اور محنتی انسان تھے۔ تو دوستو، یہ تھی پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک عظیم ہسٹری جو کہ میں